زندگی میں یوں تو کئی غم ہوتے ہیں، مگر غم روزگار ایک ایسا غم ہے جو ہمیشہ انسان کو اپنے گھیرے میں رکھتا ہے اور تا یاد انسان اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اسی سوچ کے ہاتھوں وہ طرح طرح کے کاروبار کرتا ہے۔ ویسے کاروبار کرتے وقت انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا کاروبار یا یہ جو کام شروع کرنے لگا ہے وہ اس کو کہاں تک لے جائے گا۔ وہ تو سوچتا ہے صرف روزی کمانا، اس سے آگے اللہ جانتا ہے وہ کاروبار اس کو کہاں تک لے جاتا ہے۔ میرا ایک جاننے والا تھا لوئیس نامی، اسپین میں، بارسلونا میں۔ وہ ہمارے محلے کا رہنے والا تھا، ہمارے ریسٹورنٹ پہ اکثر آتا تھا اور وہ اپنی کہانی ہمیشہ سناتا تھا۔ لوئیس کی ملاقات 70 کی دہائی میں جیل میں ایک دوسرے نوجوان سے ہوتی ہے جس کا نام ہے مانسو اورتیگا۔ وہ دوسرے کسی صوبے کا لیون کا رہنے والا تھا، بس دنگوں میں پیدا ہوا۔ تو منسیو کام کرتا تھا مین شرٹس کے سٹور میں، ڈیلیوری بوائے کا۔ لوئیس سلائی کے دکان میں کام کرتا تھا۔ تو جیل میں وہ خواب سوچتے رہتے تھے کہ ہم اپنا کاروبار کریں گے، لہٰذا انہوں نے پکا فیصلہ کر لیا کہ جو ہی جیل سے نکلیں گے تو گارمنٹس کا کام کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے دن رات محنت کی۔ لوئیس نے 1975 میں بارسلونا میں اپنا ایک شو روم کھولا، سولیس مارکا کے نام سے، سولیس اس کا نام رکھا۔ منسیو نے سارا کے نام سے کرونیا سے 1975 میں شروع کیا، ایک شو روم بنایا۔ دونوں کا کام پھیلتا گیا۔ لوئیس کا کام صرف بارسلونا تک محدود رہا، تو منسیو نے کرونیا سے ہٹ کر مختلف شہروں میں اپنے شو روم بنانے شروع کر دیے۔ بہت جلد ترقی کی، حتیٰ کہ اس کے کئی شہروں میں اس کا کاروبار کئی شہروں تک پھیل گیا۔ تو ایک ڈیلیوری بوائے سے وہ ایک اچھے خاصے برانڈ کا مالک بن گیا۔ سارا کی تمام تر توجہ زنانہ اور مردانہ، یعنی میل اور فیمیل دونوں فیشن پر، اسپین کے دونوں فیشن پر مرکوز تھی، لیکن سولیس صرف مردانہ فیشن پہ کام کرتا تھا۔ لہذا سولیس ترقی کرتے کرتے 18 شو روم تک پہنچ گیا اور سارا کا کاروبار منسیو کا پورے اسپین میں پھیل گیا۔ تو آہستہ آہستہ اس نے سارا کے ساتھ ساتھ اور برانڈز بھی شروع کر دیے، جن میں لیفتیز، بریشکا وغیرہ، وہ بھی متعارف کرائے۔ وہ زنانہ، مردانہ اور بچوں کو تمام فیشن کا کام کرتا تھا۔ اس کے علاوہ منسیو نے ٹیکسٹائل کا کاروبار بھی ساتھ شروع کر دیا۔ تو آہستہ آہستہ یہ کاروبار کئی ممالک تک پھیل گیا۔ اب اس کا سارا کا کاروبار 70 ممالک میں اور اس کے تقریباً 4000 کے لگ بھگ شو رومز ہیں۔ تو یہ منسیو آہستہ آہستہ اسپین کا نمبر 1 بن گیا امیر آدمی، حتیٰ کہ دنیا کا نمبر 1 امیر آدمی بن گیا۔ ایک وقت میں دنیا کا امیر آدمی بھی رہا ہے۔ اس وقت بھی منسیو اسپین کا امیر ترین آدمی ہے۔ 2008 میں اس نے اویشو، پول اینڈ بیئر، ماسیمو ڈیوٹی، یہ 3 برانڈ نئے متعارف کرائے۔ تو ترقی کرتے کرتے وہ دنیا کا امیر آدمی بن گیا۔ کئی خرب ڈالر میں اس کے اثاثے ہیں۔ تو دوسری طرف لوئیس جو ہے وہ 18 تک محدود رہا۔ 18 کے بعد اس کو ریورس گیئر لگ گیا۔
تو آہستہ آہستہ اس نے اپنے شو رومز کم کرنے شروع کر دیے، لیکن ابھی تک وہ لوئس بتاتا ہے کہ ہمارا مسلسل رابطہ ہوتا ہے، خاص کر اگست کی چھٹیاں ہم دونوں اکٹھے گزارتے ہیں، تو سارا سال فون پہ بھی رابطہ رہتا ہے، اور اگست کی چھٹیاں وہ اکٹھی گزارتے ہیں، جس ملک میں بھی جائیں دونوں اکٹھی گزارتے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سلیس مکمل طور پر بند ہو گیا، 2019 میں اس کا آخری شو روم بھی بند ہو گیا، اور لوئس اپنی 86 سالہ ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے، جبکہ منسیو کی 2 بیٹیاں ہیں، تو وہ بڑی کامیابی سے ابھی تک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ تو یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کاروبار اس کو کہاں تک لے جائے گا، کہاں ایک جیل سے شروع ہونے والی زندگی اور کہاں دنیا کا امیر ترین آدمی۔ تو یہ جو مخلص ہو کر اپنے کاروبار کی طرف توجہ دیتے ہیں ان کو اس کا پھل ضرور ملتا ہے، ان کا نیٹ ورک پھیلتا جاتا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔